اس گہرائی میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم زبان کی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں، خاص طور پر اردو قواعد میں۔ جی، اور موضوع ہے اردو کے دو اہم زمانے جن کا استعمال بہت عام ہے۔ بالکل، زمانہ مستقبل اور زمانہ مضارع۔ اور یہ صرف جسے کہتے ہیں نا خشک گرامر نہیں ہے، جی یہ سمجھنا ہے کہ زبان وقت اور ارادے کو کیسے پکڑتی ہے۔ صحیح۔ اور ہماری آج کی بات چیت کا مرکز ہے زیبا فرہین صاحبہ کی ایک تحریر آئے زبان سیکھیں۔ جی، اس تحریر کا وہ حصہ جہاں انہوں نے مضارع اور مستقبل پر بات کی ہے۔ تو آج ہم اسی مضمون کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان دونوں زمانوں میں کیا فرق ہے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ بالکل۔ مقصد صرف تعریفیں رٹنا نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ اردو بولنے والے کیسے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسے خواہش کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے زمانہ مستقبل کو لیتے ہیں، فیوچر ٹینس، یعنی وہ کام جو آنے والے وقت میں ہوں گے۔ جی سننے میں تو یہ بہت سیدھا سادھا لگتا ہے نا؟ ہاں، لگتا تو ہے کہ بس جو کام کل یا پرسوں ہوگا وہ مستقبل ہے۔ لیکن زبان میں، جیسا آپ نے کہا، ہمیشہ کچھ باریکیاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، کبھی کبھی فعل کی شکل یعنی صیغہ وہ حال والا ہوتا ہے، پر مطلب مستقبل کا نکلتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ مضمون میں ایک مثال ہے اس کی، کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ جی یہاں بڑبڑا رہی ہو تو صاف صاف حال جاری ہے، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس، کام ابھی ہو رہا ہے۔ بالکل، بات کرتے وقت وہ بڑبڑا رہی ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب یہ دوسرا جملہ دیکھیں، ہم کل میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں فعل جا رہے ہیں ویسا ہی ہے جیسے رہی ہو تھا، حال جاری والا۔ جی، شکل تو ویسی ہی ہے۔ لیکن کیا یہ کام ابھی ہو رہا ہے، میچ دیکھنے والا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہاں کل کا لفظ آ گیا نا۔ ہاں، کل۔ یہ کل بتا رہا ہے کہ یہ کام آنے والے دن ہوگا۔ تو فعل حال جیسا مگر معنی مستقبل کے۔ تو یہ عام ہے کہ حال کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہو؟ جی، خاص طور پر جب مستقبل قریب کا کوئی پکا ارادہ یا منصوبہ بتانا ہو، میں کل لاہور جا رہا ہوں۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تو بنیادی طور پر زمانہ مستقبل وہ ہے جس کا وقت ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا مضمون کی مثالیں دیکھتے ہیں، ان سے بات اور کھلے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی مثال، 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ یہاں خریدے گا صاف مستقبل ہے، آخر میں گا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف سوال نہیں لگ رہا۔ نہیں، اس میں تھوڑا شک، تھوڑا طنز بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کون بیوقوف ہوگا جو خریدے گا۔ صحیح، تو یہ مستقبل کے ایک ممکنہ عمل کے بارے میں سوال ہے۔ جی، اگلی مثال۔ میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ اچھا، یہاں گی بتا رہا ہے کہ بولنے والی مؤنث ہے اور کھاؤں گی مستقبل کا عمل ہے۔ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کوئی ارادہ؟ ہاں، یہ ایک مضبوط ارادہ، ایک عزم لگ رہا ہے کہ مستقبل میں چاہے کچھ بھی ہو میں ایسے گزارا کروں گی۔ ایک طرح کا اعلان ہے یہ۔ جی، ذاتی اعلان۔ اب تیسری مثال دیکھیں۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، یہ تھوڑی مختلف ہے۔ ہاں، یہاں ایک شرط ہے۔ شرط کیسے؟ دیکھیں، وہ اٹھ بیٹھیں گی مستقبل میں، لیکن کب؟ جب وہ آواز سنیں گی۔ تو آواز سننا شرط ہے۔ ہاں، سنتے ہی تو ایک کام ہوگا تو دوسرا ہوگا۔ بالکل، یہ مشروط مستقبل ہے، کنڈیشنل فیوچر۔ گی تو ہے لیکن عمل ایک شرط پر منحصر ہے۔ صحیح۔ چوتھی مثال، جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا۔ ہاں، یہ تو سیدھی سادی دھمکی لگ رہی ہے۔ بالکل، دھمکی یا ایک سخت قسم کا وعدہ۔ چکھا دوں گا یعنی مستقبل میں سزا ملے گی۔ گا پھر مستقبل کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں مثال، آخر لوٹ کر ادھر ہی سے گزرے گا۔ اس میں ایک ناگزیریت کا احساس ہے، جیسے انیویٹیبلٹی۔ ہاں، جیسے پتا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ جی، بولنے والا پر اعتماد ہے کہ انجام یہی ہوگا۔ گزرے گا مستقبل کی پیشن گوئی ہے، ایک یقین کے ساتھ۔ چھٹی مثال، جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا؟ یہ پھر شرط والی بات آ گئی۔ ہاں، جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی یہ شرط ہے۔ جی، تو مستقبل میں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تب سوال اٹھے گا کہ میں کیا کھاؤں گا۔ کھاؤں گا مستقبل کا سوال ہے جو شرط پر مبنی ہے۔ اور آخری مثال، یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ یہ کافی شاعرانہ انداز ہے۔
ہاں، بہت جذباتی۔ لیکن قواعد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہاں بھی وہی ہے، ایک مستقبل کا واقعہ چراغ گل ہونا، دوسرے مستقبل کے واقعہ پھول جھڑنا پر منحصر ہے۔ یعنی جب پھول جھڑیں گے تب چراغ گل ہوگا، جی، گل ہو جائے گا، صاف مستقبل ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں ایک چیز مشترک ہے، فعل کے آخر میں گا، گی یا گے۔ بالکل، یہ زمانہ مستقبل کی پہچان ہے۔ یہ لاحقے سفکس عام طور پر ایک یقینی یا ارادی عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ چاہے وہ سوال ہو، بیان، شرط یا دھمکی۔ جی، تو مستقبل تو لگتا ہے کافی واضح ہے۔ نسبتاً جی۔ اب آتے ہیں اس دوسرے زمانے پر، مضارع پر۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس سے حال اور مستقبل دونوں کا اظہار ہو سکتا ہے۔ جی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو کنفیوزنگ لگ رہا ہے۔ ہاں، یہی اس کی خاصیت ہے اور شاید تھوڑی پیچیدگی بھی۔ یہ نام مضارع بھی عربی سے ہے، مطلب ملتا جلتا۔ اچھا، کس سے ملتا جلتا؟ حال اور مستقبل سے۔ یہ نہ پوری طرح حال ہوتا ہے نہ پوری طرح مستقبل، یہ ان دونوں کے درمیان یا ان دونوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کام اکثر کوئی پکی بات، کوئی فیکٹ بتانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خواہش، دعا، شرط، امکان یعنی پاسبلٹی، کوئی تجویز یا کوئی عام اصول یا فرض ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ شاید، کاش، اگر والی کیفیت زیادہ بیان کرتا ہے؟ بالکل، یہ مستقبل کے گا گے والے یقین سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں ایک غیر یقینی، ایک امید یا ایک ضرورت کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اچھا، مثالیں دیکھتے ہیں۔ مضمون سے پہلی مثال، چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کرے۔ یہاں کرے مضارع ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ پوجا کرے گا۔ نہیں، یہ ایک اصول بتا رہا ہے، ایک ترجیح، ایک فرض کہ بھئی ہونا یہ چاہیے۔ یہ حال میں بھی ایک اصول ہے اور مستقبل کے لیے بھی ایک ہدایت۔ صحیح، تو یہ ایک قسم کی ایکسپیکٹیشن یا ریکوائرمنٹ ہے۔ جی، اب دوسری مثال دیکھیں۔ پرما تما میری خطا معاف کر دے۔ یہ تو دعا لگ رہی ہے۔ بالکل واضح دعا، التجا ہے۔ کر دے مضارع ہے، کہنے والا امید کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ معاف کرے گا۔ نہیں، کیونکہ وہ یقین نہیں، امید ہے۔ یہ مضارع دعا اور خواہش کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری مثال۔ ہوتا ہے کہ ماروں کرولی۔ یہ تھوڑا عجیب ہے۔ ماروں؟ ہاں، یہ بول چال کا انداز ہے۔ مطلب کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے یا ایسی خواہش ہوتی ہے کہ بس چھری مار دوں۔ او تو یہ پکا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں ماروں گا مستقبل کا پکا ارادہ ہے۔ میں ماروں مضارع بس ایک لمحاتی گزرتا ہوا خیال یا خواہش ہے، ایک امپلس۔ اچھا، تو یہ حال کی سوچ ہے جس کا اثر مستقبل میں ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں۔ بالکل، یہ مضارع کی وہ خوبی ہے کہ یہ ذہن کی ایسی کیفیتوں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ واقعی گہرائی ہے۔ چوتھی مثال، اللہ کرے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ یہ بھی دعا ہے، بہت عام۔ ہاں، اس میں دو فعل ہیں، کرے اور ہو جائیں۔ جی، دونوں مضارع ہیں۔ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ایسا کرے اور امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ مستقبل کی امید ہے۔ پھر وہی بات، یہ کرے گا یا ہو جائیں گے نہیں ہے۔ نہیں، مضارع اسے دعا اور امید کا رنگ دیتا ہے۔ تو اب فرق کچھ واضح ہو رہا ہے۔ مستقبل میں جیسے ایک سیدھی لکیر ہے، ایسا ہوگا، جی، اور مضارع میں کئی شاخیں ہیں، ایسا ہو، کاش ایسا ہو، اگر ایسا ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ مستقبل میں ایک طرح کی قطعیت ہے، مضارع میں امکان، خواہش، شرط یا پھر فرض کا پہلو ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق میرا خیال ہے یقین اور امکان کا ہے۔ زمانہ مستقبل یعنی گا گی گے والا عام طور پر ان کاموں کے لیے ہے جن کا ہونا یقینی سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک، جبکہ زمانہ مضارع ان کیفیات یا اعمال کے لیے ہے جن میں حال اور مستقبل ملے جلے ہوں اور وہ اکثر غیر یقینی ہوں۔ خواہش، دعا، امکان، شرط، اصول، اس میں وہ پکا پن نہیں ہوتا۔ اور یہ فرق سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب روزمرہ کی بول چال کے لیے؟ بہت ضروری ہے۔ یہ صرف گرامر کا مسئلہ نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا لہجہ کیا ہے، یہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ آپ مستقبل استعمال کرتے ہیں یا مضارع۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں،
اگر آپ کہتے ہیں میں کل آؤں گا تو یہ ایک وعدہ یا پکا ارادہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں اللہ کرے میں کل آؤں یا شاید میں کل آؤں تو مطلب بدل گیا، وہ مضارع کی حدود میں آ جاتا ہے۔ ہاں بات تو ہے۔ تو صحیح مطلب پہنچانے کے لیے، اپنی بات میں صحیح نیوانس لانے کے لیے یہ فرق سمجھنا اہم ہے کہ آپ حقیقت بتا رہے ہیں یا امید، حکم دے رہے ہیں یا تجویز۔ اور آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ بہت اہم ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر مضارع کے لیے، کیونکہ مضارع کئی معنی دے سکتا ہے، تو اکثر پورا جملہ یا بات چیت کا ماحول بتاتا ہے کہ یہاں اس کا کیا مطلب ہے، خواہش، شرط، امکان۔ تو صرف فعل کی شکل دیکھنا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، پوری تصویر دیکھنی پڑتی ہے۔ یہی تو زبان کی خوبصورتی ہے کہ وہ اتنی تہدار ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو آج ہم نے زیبا فرہین صاحبہ کی تحریر کی مدد سے زمانہ مستقبل اور زمانہ مضارع کا جائزہ لیا۔ جی ہم نے دیکھا کہ زمانہ مستقبل آنے والے وقت کی بات کرتا ہے گا، گی، گے کے ساتھ، اور اس میں اکثر یقین یا ارادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھا کہ مضارع زیادہ لچکدار ہے، حال اور مستقبل دونوں سے جڑا ہے، اور خواہش، دعا، شرط، امکان یا اصول بتاتا ہے، اس میں وہ قطعیت نہیں ہے۔ یہ واقعی بہت مفید رہا، مجھے تو کافی وضاحت ملی۔ اچھا ہے جی۔ اب آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو مضمون میں براہ راست تو نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ مضارع خواہشات، امکانات اور شرائط کے لیے کتنا استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ گرامر کی خصوصیت یعنی مضارع کا اتنا وسیع استعمال اردو بولنے والوں کے ثقافتی انداز فکر کو بھی ظاہر کرتی ہو؟ اوہ، یہ تو گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ کیا اردو زبان میں خواہشات، امکانات اور غیر یقینی باتوں کے اظہار کے لیے ایک الگ، اتنا لچکدار زمانہ مضارع کا ہونا یہ دکھاتا ہے کہ اس ثقافت میں ان کیفیات کو بیان کرنے کی اہمیت زیادہ ہے یا اس کا ایک خاص انداز ہے؟ واہ، یہ سوچنے والی بات ہے کہ گرامر صرف اصول نہیں بلکہ شاید ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز کا عکس بھی ہے۔ بالکل، بس ایک خیال ہے غور کرنے کے لیے۔ بہت دلچسپ خیال ہے۔ مضارع کا وجود شاید اردو کو ایک خاص نرمی اور وسعت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اردو قواعد کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔